الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حدیث پر ترجمۃ الباب منعقد کیا ہے اس کے دو اجزاء ہیں. ایک تو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا جز قول اللہ عز وجل: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. ترجمۃ الباب کا مقصد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دعوے کی ہوا کرتی ہے، اور حدیث الباب اس دعوے کی دلیل کے طور پر اسے پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح سے کبھی کوئی فقہی مسئلہ ہوتا ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل جن کا استنباط بھی پیش نظر ہوا کرتا ہے. کسی اجمال کی تفصیل کرنی مقصود ہوتی ہے، یا کسی فکر کی تردید یا اس کی توجیہ پیش نظر ہوتی ہے. کبھی کسی دفع دخل مقدر کا بیان ہوتا ہے، اور کبھی حدیث پاک کی توجیہ اور اس کی تشریح پیش نظر ہوا کرتی ہے، اور کبھی قرآن و حدیث کے باہمی ربط کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. تو تراجم بخاری کی اس اہمیت کے پیش نظر محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، یعنی اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جو ترجمہ ہے اس کا باب سے، حدیث الباب سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ترجمۃ الباب ہے اس کا تعلق حدیث الباب سے، اس پہلی حدیث سے کیا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو اس کا جواب ہمیں قرآن پاک سے مل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انبیاء علیہ السلام کو افضل الخلائق بنایا، آقائے نامدار سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا، افضل البشر آپ کو بنایا، ایسے ہی اللہ رب العزت نے آپ کو خاتم الاخلاق و خاتم النیات بھی بنایا ہے. اور انبیاء علیہ السلام اپنی نیت میں صادق اور مخلص ہوا کرتے ہیں، لہذا اس وصف کی طرف جس سے انبیاء علیہ السلام کی ذات والا صفات متصف ہوا کرتی ہے، اس کی طرف متوجہ کرنا اور اشارہ کرنا مقصود ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، دین میں مخلص ہو کر کے.
لہذا ہر نبی کا امتیاز، طغرہ امتیاز، نشان امتیاز، ما بہ الامتیاز، یہ وصف تھا کہ وہ مخلص تھے، نیت صادقہ سے متصف تھے، اللہ کے لیے جو کچھ کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے۔ لہذا پیش نظر جو چیز ہے وہ نیت ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت جو پیش کی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، تو اس میں قدر مشترک کیا ہے؟ دعوت الی اللہ کے ساتھ ساتھ وہ نیت ہے جس سے وہ متصف تھے۔ لہذا اسی نیت کی بنیاد پر ہر عمل اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول ہوتا ہے۔ اگر نیت درست نہ ہو، نیت کے اندر کوئی کھوٹ ہو، نیت کے اندر کوئی کمی ہو، تو ظاہر ہے کہ اچھا سے اچھا عمل وہ عمل برا ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور میں وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو نیت ایک کسوٹی ہے، جس طرح کسوٹی سے سونے کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ سونا ہے یا اس کے اندر کوئی کھوٹ ہے، یہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے، اسی طرح انسانی اعمال کے لیے کسوٹی اور معیار کے طور پر اللہ نے نیت کو بنایا ہے۔ نیت اگر صحیح ہے، وہ مخلص ہے، تو معمولی عمل اللہ کے نزدیک بہت اونچا عمل ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی کھوٹ ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اس حدیث پہ غور کریں جو صحیح کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک عالم کو بلایا جائے گا، ایک سخی اور فیاض کو دعوت دی جائے گی، اور ایک مجاہد کو طلب کیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ عالم یہ کہے گا کہ اللہ ہم نے علم کی ترویج و اشاعت کی، قرآن پاک احادیث رسول کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تم نے اس لیے کیا کہ تمہیں بڑا عالم کہا جائے، تمہیں صاحب علم گردانا جائے، تمہیں محدث و مقرر و مبلغ کہا جائے، تمہیں مفسر کہا جائے۔ وہ دنیا میں کہا گیا، تمہیں شہرت بھی ملی، لہذا ہمارے لیے تم نے نہیں کیا تھا، اپنی ذات کے لیے کیا تھا۔ اور پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جہنم میں اونھے منہ سے ڈال دیا جائے۔ اسی طرح سے سخی کو بلایا جائے گا، سخی سے بھی یہی سوال ہوگا۔ سخی یہ کہے گا رب کریم ہم نے کمایا اور اللہ کے راستے میں، تیرے راستے میں نے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے خرچ تو کیا لیکن اپنی شہرت و ناموری کے لیے تم نے خرچ کیا، تاکہ تمہارا نام جو ہے اخبار میں چھپے، میڈیا میں آئے، تمہیں شہرت و ناموری حاصل ہو، لوگ سخی اور فیاض کہیں، لہذا یہ تمہیں حاصل ہوا، تو نے ہمارے لیے کیا کیا۔ لہذا اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مجاہد کو بلایا جائے گا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا رب کریم جہاد کیا، جہاد کرتے کرتے اپنے ہاتھ پر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے تیرے لیے میں لڑا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو نے اس لیے لڑا تاکہ تجھے دلیر اور بہادر کہا جائے، تمہاری جرأت و جسارت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اور یہ بات پوری ہو گئی، تو نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، لہذا اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ آپ غور کریں کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر یہ تین اہم پلرز ہیں جس سے کسی سماج کا ارتقاء ہوتا ہے، سماج میں وزن پیدا ہوتا ہے، معاشرہ پنپتا ہے، بڑھتا ہے اور ارتقائی منزلیں طے کرتا ہے۔ لازم ہے معاشرے کے اندر ایسے افراد ہوں جو صاحب علم ہوں۔ جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر، جس علاقے کے اندر، جس شہر و گاؤں کے اندر، جس ملک کے اندر صاحب علم کی کثرت ہوگی، وہ ایک وزن اپنے اندر رکھے گا۔
اس کی طرف لوگ رجوع کریں گے۔ ایسی صاحب مال معاشرے کے اندر صاحب مال ہوں تو اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، ایسی جرأت و جسارت والے ہوں تو ظاہر ہے کہ ایسے وصف کے حاملین کمینگی سے اور دناس سے دور ہوں گے۔ تو ایسے معاشرے کا وزن اور اعتبار دوسرے معاشرے میں قائم ہوتا ہے، لیکن ذرا سی بدنیتی کی وجہ سے، ذرا سا اس احساس سے کہ ہم اس کے ذریعے جو ہیں لوگوں میں شہرت و ناموری حاصل کریں، اللہ کے نزدیک سارا عمل ہبت ہو جاتا ہے، بیکار اور رائگاں ہو جاتا ہے۔ تو نیت کا انسانی اعمال کے فروغ پانے میں بڑا اثر ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک بادشاہ شکار میں گیا اور شکار میں بہت دور تک نکل گیا، اسے پیاس محسوس ہوئی تو قریب کے ایک باغ میں گیا جو انار کا باغ تھا۔ باغباں سے اس نے کہا میں فلاں ہوں اور میں شکار میں آیا تھا، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ اس نے کہا حضور پانی کیا، میں انار کا جوس نکالتا ہوں۔ لہذا اس نے ایک درخت کی شاخ سے انار توڑا اور جوس نکالا تو ایک انار میں پورا گلاس بھر گیا، لبالب بھر گیا، اور اس نے جو پیا تو بڑا شیریں تھا وہ۔ اس نے کہا بھائی ایک گلاس اور نکالو۔ جب اس نے اسی شاخ سے دوسرا انار توڑا تو ایک گلاس جوس نکلنے کے بجائے آدھا ہی گلاس نکلا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، تم نے پہلا انار توڑا اسی سائز کا اسی شاخ سے تو پورا ایک گلاس بھر گیا، اور اسی شاخ سے دوسرا انار توڑا تو اس سے صرف آدھا گلاس نکلا، تو اس کا مطلب کیا ہے، کیا چیز پیش آئی ہے؟ تو اس باغباں نے کہا حضور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت کی نیت میں فرق آ گیا، بادشاہ سلامت کی نیت میں فرق آ گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا بالکل صحیح کہا، جب تم نے پہلا انار توڑا اور ایک گلاس بھر گیا تو میں نے سوچا کہ اس باغ پر ٹیکس لگانا چاہیے، یہ میری نیت کے اندر فرق آیا، اس کا اثر گویا یہ ہوا کہ آدھا ہی ہو گیا۔ تو نیت کا اثر اعمال انسانی کے ساتھ ساتھ اس کے ان تمام چیزوں پر جو اس کے مقاصد ہیں اس پر بھی پڑتا ہے، اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں سامنے آتی ہیں ان پر بھی پڑتا ہے، اس کے اندر بھی اچھائی و برائی کا اثر ہوتا ہے۔ ایسی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ والد صاحب کے زمانے میں ایک شخص پانی پت کا تھا، اس کا مقدمہ کرنال میں چل رہا تھا۔ پانی پت سے کرنال جانے میں بیچ میں جمنا ندی حائل ہے، جس تاریخ میں اسے حاضر ہونا تھا کورٹ میں، تو وہ جمنا ندی کے کنارے گیا تاکہ پار کر کے وہاں جائے، تو اس روز دریا بہت چڑھا ہوا تھا، کوئی کشتی والا تیار نہیں ہوا کہ وہ کشتی لے کر کے اس کو پار کرا دے۔ وہ بہت پریشان تھا، کیا کرے، حاضری بھی ضروری ہے کورٹ میں۔ کسی نے اس سے کہا کہ دیکھو دریا کے کنارے وہ جو جھوپڑی ہے اس میں ایک صاحب رہتے ہیں، ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو۔ وہ ان کے پاس گیا، بڑی منت و سماجت کی، وہ کہتے رہے بھائی نہ میرے پاس کشتی ہے اور نہ میں ملا ہوں، نہ مجھے یہ فن آتا ہے کہ میں تمہیں تیراکی کے ذریعے اس پار پہنچا دوں، تم ملاحوں سے کہو، ناخداؤں سے کہو، وہ کشتی سے تم کو پار کرا دیں گے۔ لیکن وہ شخص ان سے منت و سماجت کرتا رہا، اصرار کرتا رہا، تو بالآخر انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ دریا کنارے اور یہ کہو کہ اے ندی، اس کے وسیلے سے جس نے زندگی بھر کھانا نہیں کھایا ہے،
اور زندگی بھر اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی ہے، تو اس طرح ہو جائے کہ ہم دریا پار کر سکیں، یہ جا کر کے کہو۔ اس شخص نے جا کر کے دریا کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد دریا کا زور کم ہونا شروع ہوا، اور اتنا کم ہو گیا کہ کشتی والوں نے اسے پار پہنچا دیا۔ حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ یہ سن کر کے اس کی بیوی برہم ہو گئی، اور ان کی بیوی نے کہا کہ جہاں تک یہ ہے کہ کھایا نہیں تو بغیر کھائے یہ موٹے کیسے ہو گئے؟ خیر یہ بات ان کی ہے، لیکن جہاں تک صحبت کی بات ہے تو یہ اولادیں کس کی ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر جو کھانا کھایا ہے، ہم نے کبھی اس نیت سے نہیں کھایا کہ مجھے جسمانی طور پہ قوت حاصل ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے، اس جسم کا حق ہے، لہذا اس حق کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کھایا۔ تو میری نیت اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی تھی، تو میں نے اللہ کے لیے کھایا، اپنے لیے کھایا ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے تمہارے ساتھ میں نے صحبت کی تو تمہارا حق میرے اوپر ہے، وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی ذمہ داری تھی، تو جب میں نے تم سے تعلق قائم کیا تو یہ میری نیت تھی کہ اللہ یہ حق ہے، اس لیے میں اس کو، یہ میری نیت تھی۔ تو حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا کہ ان کی نیت و خلوص کا اثر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دریا پر اس کے اثرات ظاہر فرمایا۔ تو نیت کا اثر بہت ہوتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز ترجمۃ الباب کے اس حصے سے کیا ہے جس میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے، اور انبیاء علیہم السلام نیت میں کامل ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ خاتم الانبیاء ہمارے حضور ہیں، اس طرح خاتم النیات بھی آپ ہیں، لہذا آپ کی نیت کی جستجو اور اس کی پیروی اور اس کی اتباع ہمیں ہر عمل میں کرنی چاہیے، تو ہم کامیاب ہوں گے۔ لہذا حدیث الباب کا قرآن پاک کی اس آیت سے ایک اہم جوڑ ہے، ربط ہے، جس ربط کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث کا آغاز حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ حضرت حمیدی سے کیا ہے۔ حضرت حمیدی عبداللہ ابن زبیر مکی ہیں۔ اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ جس طرح وحی مطلوع کا آغاز مکے سے ہوا، ایسے ہی وحی غیر مطلوع کا آغاز وہ ایسی روایت سے یا ایسے راوی سے کرنا چاہتے ہیں جو مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے۔ لہذا حضرت حمیدی مکی ہیں، جن کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے، اور اس کے بعد جو راوی ہیں تو سفیان ہیں۔ سفیان دو ہیں، ایک سفیان ابن عیینہ ہیں، ایک سفیان ثوری ہیں۔ سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری دونوں کا زمانہ ایک ہے، اور دونوں کے اساتذہ اور شاگرد مشترک ہیں، اس لیے کبھی کبھی دشواری پیش آتی ہے صرف سفیان ہونے پہ کہ یہ سفیان ابن عیینہ ہیں یا سفیان ثوری ہیں۔ سفیان ابن عیینہ مکی ہیں اور سفیان ابن ثوری کوفی ہیں، تو سفیان ابن عیینہ بھی مکی ہیں، لہذا دو مکی ہو گئے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شرائط میں سے محدثین جو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر طبقے میں دو راوی ہیں، یعنی دو ہوں عزیز و حدیث کہلاتی ہے، تو یہاں ہر طبقے میں تو نہیں، لیکن دو مسلسل راوی ایسے ہیں جو مکی ہیں، لہذا اس کی طرف اشارہ محدثین نے کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وحی مطلوع کی مناسبت سے وحی غیر مطلوع میں بھی انہوں نے اس کی رعایت کی ہے کہ اس کے روات مکی ہوں۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ ابن سعید الانصاری ہیں۔ یحییٰ ابن سعید الانصاری یہ مدنی ہے، تو وحی مطلوع مکہ مکرمہ میں 13 سال اور 10 سال
مدینہ منورہ میں، لہذا تیسرے جو راوی ہیں وہ یحییٰ ابن سعید الانصاری ہیں۔ انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لقب ہے، اسلامی لقب ہے، جو حضرات انصار کو، اوس و خزرج کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی اور ایثار کی بنیاد پر بطور اعزاز کے عطا کیا تھا، جو آج عالم کے طور پہ۔ تو حضرت یحییٰ ابن سعید الانصاری، اس کے بعد محمد بن ابراہیم التیمی، اور انہوں نے سماعت کی علقمہ بن وقاص اللیثی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حدیث کی سند ہے، یہ حدیث کی سند ہے۔ اس سند کے اندر آپ غور کریں تو عجیب و غریب انداز اس میں اختیار یہ کیا گیا کہ اس کا آدھا حصہ تو مشہور ہے، اور لیکن آدھا حصہ غریب ہے۔ یعنی حضرت حمیدی سے لے کر کے حضرت یحییٰ ابن سعید الانصاری تک یہ روایت مشہور ہے، متواتر گویا کہی جا سکتی ہے۔ یعنی اتنی کثرت سے لوگوں نے روایت کی ہے کہ تواتر کے حد تک یا کم از کم مشہور کے حد تک یہ روایت پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یحییٰ ابن سعید الانصاری محمد بن ابراہیم تیمی سے تنہا روایت کرنے والے ہیں، اور محمد بن ابراہیم تیمی حضرت علقمہ بن وقاص اللیثی سے تنہا راوی ہیں، اور علقمہ بن وقاص اللیثی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہا روایت کرتے ہیں، لہذا یہ فرد ہے غریب ہے، فرد ہے غریب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ما ادخلت فی کتابی الا ما صح، ما ادخلت فی کتابی الا ما صح، تو گویا صحیح ہونے کی شرط انہوں نے یہ رکھی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ غریب روایت صحیح کے منافی نہیں، یعنی غریب بھی صحیح ہے۔ اسی سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہدایہ شریف کے اندر جو بہت سے غریب حدیثیں ہیں ان کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ غریب صحیح کے منافی نہیں۔ غریب ہے یحییٰ ابن سعید الانصاری کے بعد سے روایت، لیکن اس کے بعد جو حضرت حمیدی کے بعد کی روایت ہے اس میں کثرت سے راوی ہیں جنہوں نے اس کی روایت کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت حمیدی سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت کی ہے وہ لفظ حدثنا سے کی ہے۔ 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حدثنا، اخبرنا اور انبانا، اور چوتھا لفظ سمعنا بھی ہے۔ تو حدثنا اور سمعنا، ان میں سمعنا کو امتیاز حاصل ہے، سمعنا مرتبے کے اعتبار سے بلند و بالا ہے، اس میں خاص اظہار ہے کہ ہم نے سنا ہے، لہذا اس میں کسی قسم کی تدلیس کا شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حدثنا کا ہے، حدثنا، اخبرنا، انبانا، ان تینوں الفاظ سے روایت کی جا سکتی ہے۔ متقدمین نے اسے برابر سمجھا ہے۔ متقدمین سے مراد 3 صدی ہجری اور 4 صدی ہجری کا آغاز ہے، یعنی حضرت امام نسائی سے پہلے جو محدثین ہیں وہ متقدمین میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت نسائی امام نسائی کے بعد کے متاخرین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو متقدمین کے ہاں تو فرق نہیں ہے عام طور پہ، لیکن متاخرین نے فرق کیا ہے، چنانچہ حضرت امام مسلم تو اس کے بڑے داعی ہیں، وہ حدثنا اور اخبرنا اور انبانا میں فرق کرتے ہیں۔ حدثنا جب قراءت الشیخ علی التلامیذ ہو، شیخ کی قراءت تلامذہ کے سامنے ہو، تو اگر یہ ایک شخص نے سنا ہے اپنے شیخ سے اور شیخ نے روایت کی ہے تو حدثنی سے وہ روایت کرے گا، اور درجے میں اب یہ بات ہے بہت سے لوگ ہیں تو حدثنا کہے گا،
لیکن اخبرنا کو متاخرین کہتے ہیں کہ اس وقت کہے گا جب شیخ پر قرات ہو، القراء علی الشیخ، طالب علم نے، شاگرد نے استاذ کے سامنے حدیث پڑھی اور شیخ نے سنا، تو اگر تنہا تو اخبرنی کہے گا، اور اگر کئی لوگ ہیں تو اخبرنا کہے گا۔ تو حدثنا اور اخبرنا میں یہ فرق ہوا، اخبرنا قراءت الشیخ اور اخبرنا قراءت علی الشیخ، قراءت الشیخ قراء علی الشیخ، یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ لیکن انبانا کے بارے میں متاخرین کہتے ہیں کہ جب اپنی مسموعات پر مشتمل کوئی مجموعہ، کوئی کتاب شیخ اپنے شاگرد کو دے اور اجازت دے کہ روایت کرو، تو وہ روایت کس سے کرے گا؟ انبانا سے کرے گا یا انبانی سے کرے گا، یا اوائل کو پڑھ کر کے، اپنی روایتوں کے اوائل کو پڑھ کر کے اس نے جو ہے اجازت دے دی، پوری حدیث نہیں پڑھی، تو ایسی صورت میں بھی وہ اس کا اظہار کس سے کرے گا؟ انبانا سے کرے گا۔ تو یہ متاخرین نے فرق کیا ہے، متقدمین کے ہاں اس میں فرق نہیں ہے عام طور پہ۔ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر یہ حدیث بیان فرمائی، قال یقول سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر۔ اس میں ایک بات اور ہے کہ یحییٰ بن سعید الانصاری سے لے کر کے حضرت عمر بن خطاب تک جتنے راوی ہیں سب تابعی ہیں، بلکہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ تو یہ بھی ایک امتیاز ہے اس سند کا جو اس کو حاصل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین کا سب سے پہلے لقب دیا گیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو امیر المومنین نہیں کہا گیا تھا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین کہا گیا۔ اس ذیل میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے گورنر کو، عامل کو خط لکھا کہ عراق کے تعلق سے مجھے معلومات کم ہیں، لہذا دو ایسے مشہور معروف صاحب علم شخص کو بھیجو تاکہ اس سے ہم معلومات حاصل کریں۔ تو وہاں کے گورنر نے دو اشخاص کا انتخاب فرمایا، ایک لبید بن ربیہ اور ایک عدی بن حاتم۔ لبید بن ربیہ اور عدی بن حاتم دو کا انتخاب فرمایا۔ یہ دونوں حضرات آئے، جب آئے تو مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا استاذن لنا یا عمرو، استاذن لنا یا عمرو امیر المومنین عمر بن الخطاب۔ یہ سن کر کے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے اچھل پڑے اور کہا کہ تم نے تو ایسی بات کہہ دی جو گویا دل کی بات تھی، اور جا کر کے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے امیر المومنین کہا ہے۔ حضرت عمر بھی خوش ہوئے اور اس وقت سے پھر امیر المومنین کا لقب حضور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع ہوا۔ علی المنبر، منبر کے معنی وہ چیز جو بلند ہو، اونچی ہو، جو اونچی بھی ہو اور اونچا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ جو چیز اونچی ہوگی اس پہ جو آئے گا اونچا نظر آئے گا۔ تو منبر کو منبر اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے بلند نظر آتا ہے۔ نبرہ کے معنی اعلیٰ کے آتے ہیں، اسی سے منبر ہے۔ سن 5 یا 6 ہجری میں مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر منبر رکھا گیا جو ایک جھاؤ کے درخت سے، جس کے لیے حدیث میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک طرفہ اور ایک اصل، سا سے بسا۔
دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، جھاؤ کا درخت۔ تو جھاؤ کے درخت سے ایک خاتون کے غلام جس کا نام میمون تھا، اس نے 3 درجے کا ممبر اس نے بنایا تھا۔ اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے درخواست کی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اپنے غلام میمون سے میں یہ میمون کے بارے میں کسی نے کہا کہ میمون کا اصل نام ابراہیم تھا، کسی نے کہا نام باقول تھا، کسی نے کہا نام باقوم تھا، لیکن حافظ ابن حجر نے یہ فرمایا ہے کہ زیادہ صحیح کیا ہے، میمون ہے۔ اسی طرح اس خاتون کے نام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فقیہہ نام تھا، فقیہہ بن دیلم، لیکن یہ بھی آتا ہے کہ ان کا نام عائشہ تھا، علاسہ تھا، لیکن فقیہہ مشہور ہے۔ تو فقیہہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بعد میں آپ نے اجازت دی ہے۔ دونوں کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ بہرکیف تو میمون نے وہ ممبر بنا کر کے مسجد نبوی میں پیش کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خطبہ دیا۔ تو ممبر رسول پر حضرت عمر بن خطاب نے، ظاہر ہے کہ جب ممبر پہ آپ نے خطاب کیا تو مخاطبین کی بڑی تعداد رہی ہوگی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود حضرت عمر سے سننے والے صرف حضرت علقمہ بن وقاص رہے سے، یعنی صحیح سند سے جو روایت آتی ہے وہ علقمہ بن وقاص کی آتی ہے، بقیہ اور روایتیں صحیح سند سے نہیں آتی، اور ان سے روایت کرنے والے وہ بھی تنہا ہیں، حضرت محمد بن ابراہیم التیمی، اور ان سے روایت کرنے والے یحییٰ ابن سعید الانصاری، یہ بھی تنہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی، تو اسی لیے کہا جاتا ہے اس حدیث غریب ہے۔ اس میں بھی ایک نکتہ ہے کہ آغاز کیا تو ایسی حدیث سے جو غریب ہے۔ حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کیا تو ایسی حدیث سے کیا جو غریب ہے، یعنی فرد ہے، ایک فرد نے روایت کی، اور اس کتاب کا اختتام جس روایت پہ کیا ہے، کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ حدیث بھی غریب ہے۔ تو ابتدا بھی غریب اور انتہا بھی غریب۔ اشارہ یہ ہے کہ حدیث کا تعلق جماعت سے نہیں ہے بلکہ ہر فرد سے ہے۔ حدیث کا تعلق، حدیث کا موضوع ہر فرد ہے، یعنی ہر فرد کی زندگی کی تشکیل ہے، ہر فرد کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، شب و روز اس کے کیسے ہونے چاہیے، اس کی زندگی پابند قوانین شرعیہ کس طرح سے ہونی چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا اسے امتیاز ہونا چاہیے، اس پر اسے عامل بننا چاہیے۔ لہذا ہر فرد جب مقصود ہے تو حدیث کی سند سے بھی اس حقیقت کو واشگاف کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آغاز ایسی حدیث سے کیا جو سند کے اعتبار سے غریب ہے اور سند رجال سے متعلق ہے، لہذا ہر فرد اس میں شامل ہے، اور اختتام بھی ایسی حدیث سے کیا جو غریب ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ امتیازی بات جو ہے وہ انسان کی بحیثیت انسان ہونے کے، وہ اس کا صاحب تکلم ہونا ہے، امتیازی بات ہے۔ لہذا اس نشان امتیاز کو مجلہ مصفہ و مزکہ رکھنا چاہیے۔ لہذا اختتام اس کا اس پہ کر رہے ہیں کلمتان حبیبتان،
بات ایسی ہو جو محبوب ہو، بات ایسی ہو چاہے دو بول ہو وہ انمول ہو، ایسی گفتگو کرنی چاہیے، ایسی بات ہونی چاہیے۔ اور ظاہر انمول بات یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کی جائے اور اس کی عظمت کا حوالہ دیا جائے۔ تو سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث بخاری شریف میں 7 مقامات پہ ہے، الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ کہیں انما الاعمال بالنیات ہے، کہیں انما الاعمال بالنیہ ہے، کہیں الاعمال بالنیات ہے، کہیں الاعمال بالنیہ ہے، اور بعض کتابوں میں العمل بالنیہ ہے، اور کہیں ان الاعمال بالنیات ہے۔ یہ 6 طریقے ہوئے، یہ 6 طریقے ہوئے اس روایت کے۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیہ، الاعمال بالنیات، الاعمال بالنیہ، العمل بالنیہ، ان الاعمال بالنیات۔ کہیں جمع ہے کہیں واحد ہے، نیت کا تعلق جمع واحد دونوں سے ہے، جمع اور واحد دونوں سے ہے۔ اجتماعی کام میں بھی نیت کا مخلص ہونا، نیت میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور انفرادی کام میں بھی اخلاص کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ لہذا حدیث کے الفاظ کہیں نیت کے ساتھ ہیں کہیں نیات کے ساتھ ہیں۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ نیت اگر اچھی ہے عمل اچھا ہے، نیت میں اگر کوئی گڑبڑی ہے تو عمل وہ اچھا نہیں ہے، چاہے اس کا شاکلہ جتنا اچھا ہو، اس کا پیکر جتنا حسین ہو، اس کی تصویر جیسی موہنی ہو، لیکن وہ اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ تو النیہ، انما الاعمال بالنیات۔ اب ہمارے فقہا نے یہ سوال پیدا کیا کہ انما الاعمال بالنیات، تو مطلب اس کا جو محذوف ہے وہ کیا ہے؟ ثواب الاعمال ہے یا صحت الاعمال ہے؟ ثواب الاعمال ہے یا صحت الاعمال ہے؟ تو حناف کہتے ہیں کہ ثواب الاعمال ہے، یعنی نیت اگر اچھی کرو گے تو اس پہ ثواب ملے گا، اور نیت اگر اچھی نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ بغیر نیت کے کوئی کام کر لو اچھا ہے تب بھی ثواب نہیں ملے گا۔ وضو کرنا اچھی بات ہے، پاکی و صفائی و طہارت، لیکن نیت کرو گے تو اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر بغیر نیت کے دریا میں جا کے ڈبکی لگا لیا اور سارے اعضاء اس کے تر ہو گئے تو وضو ہو گیا اس کا، لیکن نیت نہیں پائی گئی تو نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن ثواب اس کو وضو کا نہیں۔ حضرات شوافع اور مالکیہ اور حنابلہ، امام زہری وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ صحت الاعمال ہے، یعنی نیت کی صحت نیت پہ، اعمال کی صحت نیت پہ۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ وضو اسی وقت ہوگا جب نیت ہو وضو کرنے کی۔ اگر کوئی جا کے ڈبکی لگا لے اور وہ نیت وضو کی نہ کرے تو ایسی صورت میں غسل تو اس کا ہو جائے گا لیکن وضو اس کا نہیں ہوگا۔ لہذا وضو کی صحت کے لیے نیت ان کے نزدیک ضروری ہے۔ ایک عجیب بات ہے جو ہمارے فقہا کے ہاں، وہ نیت کے تعلق سے بعض چیزوں میں اتفاق ہے بعض میں اختلاف ہے۔ وہ یہ کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو عبادت محضہ کہتے ہیں اور ایک کو عبادت غیر محضہ کہتے ہیں۔ عبادت محضہ میں ہر ایک کا اتفاق ہے کہ اس میں نیت کے بغیر وہ عمل صحیح نہیں ہوتا ہے، عمل کی صحت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے نماز ہے،
روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عبادات محضہ ہے، خالص عبادت ہے، اس میں نیت ضروری ہے۔ لیکن جو غیر عبادت محضہ ہیں، عبادت محضہ نہیں ہے، اس میں نیت ضروری، صحت کے لیے ضروری نہیں ہے، اعمال کے صحت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کوئی صدقہ خیرات آپ نے کر دیا، دے دیا تو کافی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ نیت کرے۔ وہ چیز آپ نے کی، اس کو پہنچ گئی، اس نے دعا دی آپ کے لیے، وہ اجر و ثواب مرتب ہو گیا۔ تو اس کو بھی سب مانتے ہیں سوائے وضو کے۔ وضو میں کہتے ہیں کہ نیت ضروری ہے۔ یہ بھی اصل میں بعض روایتوں میں آتا ہے، اس کی بنیاد پر یہ اختلاف فقہا کے درمیان ہے۔ تو بہرکیف یہاں انما الاعمال بالنیات، نیات جمع ہے۔ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اجتماعی کام ہو تبھی نیت ضروری ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر فرد کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیت کا تعلق فرد سے ہے، جماعت سے تو ہے۔ پھر نیات کو اس لیے بھی جمع صیغہ استعمال کیا گیا کہ سب کی نیتیں تو جمع ہوگی، اور ایک فرد کی بھی ایک عمل میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا آپ آئے تو درس حدیث سننے کے لیے آئے، بعض اساتذہ سے ملنے کی بھی نیت ہو، نماز یہاں پڑھ لینے کی بھی نیت ہو، اور بھی اس میں نیتیں شامل ہوں، تو ایک فرد کئی نیتوں کا بھی حامل ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ فرد ایک ایک نیت پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لہذا فرمایا گیا انما لکل امرئ ما نویٰ فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ یہ حدیث منتہا میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر حینما قدم رجل وتزوج الامرأة مہاجرة الى المدینة المنورة فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ المنبر وقال انما الاعمال بالنیات۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا ایک خاص موقع ہے کہ ایک فرد نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ کر کے ایک خاتون جو مہاجرہ تھی، ہجرت کر کے وہ آئی تھی، ان سے نکاح کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی نیت ہے ویسی اس کا اثر ہوگا۔ انہوں نے ہجرت کی، لیکن ہجرت الی اللہ کے بجائے ہجرت الی دنیا یصیبها اور الی امرأۃ ینکحها، لہذا جیسی ہجرت ہے ویسا ہی اثر ہوگا۔ تو جیسا کہ عرض کیا گیا کہ نیت کا اثر انسانی اعمال پر بہت گہرا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک حصہ اور ہے جس کو حضرت علامہ سیوطی نے بیان کیا ہے، اور خود مسند حمیدی کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ یہ حصہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ اس کو حذف کر دیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حذف کو ترخیم کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں، وہ ترخیم کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں کیا؟ تو ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر اختصار ہے، لہذا 6 لاکھ حدیثوں میں سے 2500 حدیثوں کا انہوں نے انتخاب کیا تو اختصار کیا۔
اس اختصار کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے پہلی حدیث کے اندر ایک جملہ محذوف کر دیا کہ ہم نے اختصار کیا، یہاں بھی اختصار کر رہے ہیں، لہذا وہ اختصار ثابت یہاں ہو گیا جس کو ترخیم کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا حصہ جو محذوف ہے اس سے اپنے گویا کہ نیت کے مصفہ اور مزکہ ہونے کی طرف اشارہ ہو سکتا تھا، اور دوسرے حصے سے احتمال اور تردد کا پتہ چلتا ہے، تو گویا کہ یہ حدیث پیش کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن میری نیت جو ہے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے، اس کو کہاں تک قبولیت حاصل ہوگی۔ وہ اسے احتمال و تردد کو ظاہر کرنے کے لیے اس پہلے جملے کو حذف کر دیا، اور جس میں احتمال و تردد اس کو جو ہے ظاہر کیا۔ یہ عمل بہت اونچا ہے، لیکن دنیا کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ احتمال ہے، یہ شک ہے، لہذا اس احتمال و تردد کے اظہار کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حصے کو محذوف کر دیا جو دوسری جگہوں پر موجود ہے، وہ پہلی حدیث کے اندر اس کو محذوف کر دیا ہے۔ تو انما لامرئ لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الی دنیا یصیبها، دنیا پانے کے لیے ہے، فَإِلَى امرأة ينكحها، یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کا مقصد ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اس مقصد کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، وہ مقصد اس کو ملے گا، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا یہ عمل مقبول ہو اور اجر و ثواب کا وہ حامل ہو۔ لہذا یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہم ہر عمل میں اللہ کی رضا کی نیت کریں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت کریں، ہر مشقت ہو یا ہر یسر اور آسانی، ہر ایک میں اللہ کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، تو وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہوگا، اجر و ثواب بھی ہم کو ملے گا، اور ہم دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے شاد کام بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔